محرم بن کر مہربان ہونا ہی اصل کمال ہے۔ تھام کر ہاتھ اپنے ہم سفر کا میں ساری خواہشات پوری کروں گی۔ ایسے شخص کا ہونا سکون سے کم نہیں جسے دن بھر کی ہر چھوٹی اور بڑی بات بتا سکے۔ رنگت یا خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، جو محرم بنے وہی سب سے خوبصورت ہے۔ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ مت پوچھو میری محبت کی انتہا، ہاتھ اٹھائے تو تمہاری خوشی مانگی، سر جھکایا تو تمہاری زندگی مانگی۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، بس اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ آپ کا شمار ہوتا ہے ان لوگوں میں سے کہ جن کے ہونے سے جہاں اور بھی حسین لگتا ہے۔ تم سے ملنا ضروری نہیں، تمہارا مل جانا ضروری ہے۔ پتہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو اپنے پاس دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، انہیں اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ میں انتظار میں ہوں وہ محرم بن کے میرے سامنے ہو اور مجھ سے اظہار محبت کرے۔ مجھے وقتی محبت نہیں چاہیے، مجھے دونوں جہانوں میں اس کا ساتھ چاہیے۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر اسے کوئی اور پتہ نہیں کر سکتا۔ سکون تو بس حلال میں ہے، حرام میں تو بس نشہ، مزہ، گناہ اور بے سکونی ہے۔ یا اللہ میرے ہونے والے شوہر کو سیدھا راستہ دکھا میری طرف آنے کا، آمین۔ کتنے اچھے لگیں گے نا ایک ساتھ، میرا حجاب اور ان کی داڑھی، واہ۔ جانتی ہوں کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، پھر بھی ایک خواہش ہے کہ وہ صرف میرا ہو، صرف۔ بن کر مجاز خدا جو آؤ گے آپ میرے دسترس پہ، میرے دل کی سلطنت پہ آپ راج کرو گے، راج۔ ہم سفر سے محبت کر کے تو دیکھو، اس سے زیادہ اور کوئی مرد خوبصورت لگے گا ہی نہیں۔ بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو میں جینے کی دوا دیتا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت سا ہوتا ہے، اس رشتے میں بوجھ نہیں ہوتا، کبھی لڑائی، کبھی محبت، کبھی ناراضگی، کبھی درگزر۔ شوہر کا دیا ہوا پیار اور اعتماد بیوی کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ اپنے ہم سفر سے اپنے جیسے ہونے کا توقع مت کرو۔ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ یا اللہ پاک ہر شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنے والا اور بیوی کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہر بیوی کو خاوند کا فرما بردار اور محبت کرنے والی بنا دے، آمین ثم آمین۔ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا ثواب ہے، اس لیے کوشش کرے جب آپ کے خاوند کام سے واپس آنے والے ہو تو نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور ہلکا پھلکا میک اپ کرنے میں کوئی عار نہیں۔ مرد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ جاہل عورت مرد کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن جاہل مرد اپنے سے بہتر عورت کی صرف تذلیل ہی کرتا ہے۔ محبت تو وہ ہے جو ہاتھ تھامے تو جنت تک لے جائے۔ شوہر بیوی کی ہر خواہش پوری کر دے، لیکن بیٹی نیکی سے اپنی بیوی کا انتظار ضرور کرتی ہے۔ ماں باپ کے بعد یہ امید بھائی سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کے تمام رشتوں کو محفوظ رکھے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بھی وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ ہم سفر مخلص ہو تو راستے جتنے بھی کٹن ہو منزل مل ہی جاتی ہے۔ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے شاپنگ پر نہیں جانا، میرے پاس پہلے ہی بہت سے کپڑے ہیں۔ شوہر اگر پیسے دیتا ہے تو تھوڑے سے رکھ کر باقی واپس کر دیتی ہے کہ بس مجھے اتنے ہی چاہیے تھے۔ یہ نہیں کہتی
کہ فلانے کی بیوی نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا تھا، بلکہ کسی کو فضول خرچی کرتے دیکھتی ہے تو توبہ استغفار کرتی ہے۔ شوہر کو چاہیے چھٹی والے دن بیوی کو بھی آرام دیں، باہر سے کھانا لائے، تفریح کے لیے بیوی کی من پسند جگہ لے کر جائیں۔ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس فرصت کے دن کا بھرپور استعمال کریں۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ ان سے گالی گلوچ کریں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئے گی۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ہر دکھ تکلیف سہ سکتی ہے، اپنی خواہشوں کو قربان کر سکتی ہے، پر اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت میں انکار کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کوئی بھی مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے خود باتیں کرے۔ یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشے میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشے کو لوگ پھینک دیتے ہیں۔ عورت اور کتاب کو موقع دیجیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ زندگی کیسے بہتر گزاری جاتی ہے۔ صرف ایک شادی کر کے عورت کو اس کی اہمیت سے زیادہ استعمال کرنا کلچر ہے۔ ایک شادی کے بعد باقی ذاتی تعلقات دوسروں عورتوں سے رکھنا لبرلزم ہے۔ 2، 3، 4 نکاح کر کے نسل بڑھانی دین ہے۔ جو عورت صاحب ارتحال دانش مند شوہر چننے کا موقع کھو دیتی ہے، وہ عمر بھر رقص زیست کو روتی ہے۔ عورت نکاح نامے پر سائن کس لیے کرتی ہے؟ ذلت، دھتکار، بے عزتی، طنز، تحقیر، محرومیوں کے لیے۔ کیا یہ سب برداشت کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے؟ اسی عذاب کو جینے کے لیے قبول ہے کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہو اسے نکاح کر لو۔ پھر قرآن پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے کیوں لڑکے کو اجازت نہیں دیتے پسند بتانے کی یا پھر پسند کی شادی کرنے کی؟ پتہ ہے ہمارے معاشرے میں آپشن ہی نہیں پسند بتانے کی۔ یہاں پر یا تو گھر والوں کی پسند پر شادی کر لو یا پھر کورٹ میرج کر لو۔ جبکہ جو بادب اولاد ہوتی ہے وہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھاتی جس سے والدین اور فیملی کی عزت میں کوئی کمی آئے، جبکہ والدین کو بھی اولاد کی خوشی کا احترام کرنا چاہیے۔ نامحرم بہو بیٹیوں کی زیر جامہ کی پیمائش تک کی معلومات رکھنے والے اپنے گھر کے پنکھے سے لٹکی ہوئی لاشوں کے قرب سے اکثر ناشنا ہوا کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔ اگر آپ لوگ اس میں کوئی بھی اقوال پسند آیا ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ دے اپنی پیاری بہن کو اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو